اللہ تبارک و تعالی کی توفیق، اس کی عطا اور اس کے کرم سے ہم اپنی زندگی کا ایک سال مکمل کر کے ایک نئے ہجری اور قمری سال میں داخل ہونے والے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی جو تھی اس پر مزید ایک سال کا اضافہ ہو گیا، اور ایک سال کے اضافے کے بعد عنقریب چند ساعتوں کے بعد، یا ممکن ہے کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہو اور ہم لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، اس لیے کہ یہ عید کا چاند تو نہیں ہے کہ جسے ڈھونڈ کر نکالا جائے۔ تو اس لیے کہ ہجری نیا سال یہ اس کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کو 1446 سال یہ چند ساعات کے بعد مکمل ہو جائیں گے، اور 1447واں سال یہ شروع ہوگا۔ اس موقع پر ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کے ساتھ یہ لمبی زندگی عطا فرمائی، جسے ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے یہاں لوگ مختلف عمروں کے مرحلے سے گزرنے والے موجود ہیں، کوئی 15 سال، کوئی 25 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، 35، 40، 50، 60 سال۔ ایک انسان کے لیے سال مکمل کرنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، سال مکمل کرنا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں ایک سال گزر کر دوسرا سال آئے۔ ہمارا حساب تو سال سے چلتا ہے نا، ہمارا کیلنڈر سال سے چلتا ہے، ہم سال بسال اس کو بدلتے ہیں، مگر جو ہمارا کیلنڈر ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، وہ سال سے نہیں چلتا۔ وہاں سال بہت بڑی بات ہے، سال بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں سال یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہم کہتے ہیں 1 سال کا ہے تو ابھی چھوٹا ہے، 2 سال کا ہے تو ابھی چھوٹا ہے، 3 سال کا ہے ابھی چھوٹا ہے، بلکہ ہم اپنی پوری طبعی زندگی جو 60-70 سال تقریباً، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹا سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں۔ دھوکہ یہاں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی وجود کو جس طرح پیدا فرمایا ہے، تو اس کا کیلنڈر سال سے نہیں چلتا یا مہینے سے نہیں چلتا کہ مہینے پر آپ اپنے سالانہ کیلنڈر کا ایک پیج بدل دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، بلکہ یہاں حال یہ ہے کہ دل کی ہر دھڑکن پیج کو بدل دیتی ہے۔ دل کی ہر دھڑکن، سانس بھی نہیں، سانس جانے آنے میں بھی وقت لگتا ہے، یہاں دل کی ہر دھڑکن سب کچھ بدل دیا کرتی، اور ہر دھڑکن
اپنے اندر یہ امکان اور یہ پاسبلٹی لیے ہوئے ہے کہ ابھی جو دھڑکا اس کے بعد دھڑکے گا یا نہیں، ابھی جو حرکت ہے اس کے بعد حرکت کرے گا یا نہیں، ابھی جو مومنٹ ہے اس کے بعد مومنٹ ہو پائے گا یا نہیں۔ یعنی ہم اندازہ لگائیں کہ جس انسان کی زندگی دل کی ہر دھڑکن پر خطرے میں ہے، جس انسان کی زندگی دل کی ہر دھڑکن پر خطرے پر ہے، اگر اس کا سال نکل جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ ایک سال میں نہ جانے کتنی ہزار بار موت کے چنگل سے بچ کر نکلا ہے، ہر نئی دھڑکن اسے نئی زندگی کی خوشخبری دے رہی ہے۔ تو اصل میں نئے سال کی خوشی یہ بہت کم ہے، یہ غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ اگر ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے اور پردے کے پیچھے موجود حقیقت کو دیکھنے والی نگاہیں عطا فرما دیں تو دل کی ہر دھڑکن یہ سیلیبریٹ کرنے والی چیز ہے، خوشی منانے کا موقع ہے کہ یہ دھڑکن آخری دھڑکن واقع نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد بھی دل مسلسل دھڑک رہا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں اپنے پروردگار کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جیسا کمزور انسان جس کے دل کی ہر دھڑکن اور ہر حرکت اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی، اس کے فضل، اس کے کرم اور اسی کی عطا سے دھڑکن نہیں، سیکنڈ نہیں، منٹ نہیں، دن نہیں، رات نہیں، گھنٹہ نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، بلکہ ہم پر کئی سال گزر چکے ہیں اور ہم زندہ ہیں۔ فالحمدللہ حمدن کثیرا۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہجرت تاریخ اسلام کا انتہائی اہم اور عظیم واقعہ ہے، جو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں بھی بہت عظیم، بہت بڑا اور بہت بڑی قربانیوں کا موقع ہے۔ ہجرت کا معنی ہے ترک کرنا، چھوڑنا۔ اگر ہم ہجرت کے اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کے مطالب پر غور کریں اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس موقع پر قربانیوں کو یاد کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ہجرت کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے کہ جس پر باقی دوسری ساری چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے سال کے اسی آغاز پر اور اس ماہ مبارک کے پہلے ہی عشرے میں مشہور ترین اور تاریخ اسلام کا انتہائی المناک واقعہ کربلا
یہ دونوں واقعات، واقعہ ہجرت اور واقعہ کربلا، ان دونوں میں زمانی اعتبار سے تقریباً 61 سال کا فرق ہے اور 61 سال کی دوری واقعہ ہجرت میں اور واقعہ کربلا میں۔ کتنی دوری ہے؟ 61 سال کی۔ مگر معنوی اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ معنی جو واقعہ ہجرت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ٹھیک وہی معنی واقعہ کربلا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور دونوں میں بڑی مناسبت ہے کہ دونوں ایک ہی معنی کو ادا کرتے ہیں، لفظ الگ ہے۔ ایک کلمہ ہے واقعہ ہجرت جو 61 سال پہلے رونما ہو رہا ہے، اور ایک کلمہ ہے واقعہ کربلا جو 61 سال بعد ظہور میں آ رہا ہے۔ لیکن اس زمانی دوری کے باوجود اور الفاظ کے اختلاف کے باوجود دونوں کا معنی یہ ایک ہے، اور وہ ہے ترک کرنا، چھوڑنا اور قربان کرنا۔ اور امت کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا کہ کیا چیز زیادہ قیمتی ہے اور کیا چیز اس قیمتی چیز کے مقابلے میں کم قیمت ہے یا بے قیمت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کی قیمت بتانے کے ماہرین ہوتے ہیں۔ سونے کی قیمت آپ کو سنار ہی بتائے گا، سبزی فروش نہیں بتا سکتا۔ سونے کی قیمت پتا کرنے کے لیے آپ کو سنار سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ سبزی فروش آپ کو آپ کے سونے کی حقیقت اور اس کی قیمت اور اس کی مالیت کی خبر نہیں دے سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو واقعہ ہجرت سے گزرے اور پھر واقعہ کربلا سے گزرے، جو ایک خاص چیز کی پرکھ رکھتے تھے، ایک خاص چیز کی پہچان رکھتے تھے، اور انہوں نے قیامت تک آنے والی اس امت کو وہ پرکھ، وہ پہچان جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی تھی، امت کی طرف انہوں نے منتقل کرنے کی کوشش کی، اور اپنے تئیں یہ بات امت تک منتقل کرنے کے لیے آخری درجے میں وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر گزرے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت اپنی عادت کے مطابق امت نے ان کی قربانیوں پر بھی یوں پانی پھیرا کہ ان کی قربانیوں کو جلسوں اور جلوسوں تک محدود کر دیا کہ جلسے سے شروع، جلسے پر ختم۔ یہ کم نصیبی ہے اس امت کی، لیکن انہوں نے اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ایمان کے جوہری تھے۔ کس چیز کے؟ ایمان کے جوہری تھے۔ ایمان کی قیمت وہ جس درجے میں بتا سکتے تھے دنیا کا کوئی اور انسان نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کو، قرآن کو، دین کو اپنی آنکھوں سے نازل ہوتا ہوا اور اپنی آنکھوں کے سامنے مکمل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ ایک دن پیغمبر آخر الزماں بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جبریل یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب اسلام
मुकम्मल कर दिया गया, नेमतें तमाम कर दी गई और तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुंतखब फरमा लिया, उस पर राजी हो गया। ये दीन के जौहरी थे, ईमान के जौहरी थे। वाक़या हिजरत और वाक़या करबला दोनों हमें यह बताते हैं कि एक मुसलमान की जिंदगी में और उसकी जिंदगी में जो मुसलमान नहीं है, एक ईमान वाले की जिंदगी में और उसकी जिंदगी में जो ईमान वाला नहीं है, बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क यह नहीं है कि काफिर एक आंख वाला होता है, मुसलमान दो आंख वाला नहीं। बुनियादी फर्क यह नहीं है कि मुसलमान दो टांगों वाला होता है, काफिर चार टांगों वाला। बुनियादी फर्क यह नहीं है कि मुसलमान का एक सर होता है, काफिर का दो सर होता है। यह सब फर्क नहीं है। और उन्हें हक था कि वो हमें और कयामत तक आने वाली सारी उम्मत को बताएं कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क क्या है। एक साहिब ईमान और उसके दरमियान जो ईमान वाला नहीं है, बुनियादी फर्क क्या है? अगर यह फर्क है तो हर फर्क मोतबर है, और अगर यह फर्क नहीं है तो कोई फर्क मोतबर नहीं। हजार दाढ़ियां हुआ करें, अमामे हुआ करें, जुब्बे हुआ करें, टोपियां हुई करें, रुमाल हुआ करे, कुर्ता पाजामा हुआ करे, लेकिन अगर यह फर्क नहीं है तो ना दाढ़ियां फर्क करेगी, ना जुब्बे फर्क करेंगे, ना अमामे फर्क करेंगे, ना लिबास फर्क करेगा। कोई चीज फर्क नहीं कर सकती अगर यह फर्क मौजूद नहीं है। यही कमाल है इस कौम का, जिसे हम सहाबा कहते हैं और अहले बैत कहते हैं, कि इन्होंने कयामत तक आने वाले इस्लाम के मानने वालों को यह बताया कि अगर यह चीज तुम्हारे अंदर है तब तुम वाकई मुसलमान हो, और अगर यह चीज नहीं है तो दुनिया जहान की पहचान तुम्हारे पास हुआ करे, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। फर्क क्या है? फर्क यह है कि वाक़या हिजरत भी और वाक़या करबला भी, ये दोनों मिलकर हमें ये बताते हैं कि तराजू के दो पल्ले हैं। तराजू के दो पल्ले हैं, एक पर माल रखा हुआ है, जमीन रखी हुई है, जायदाद रखी हुई है, मनसिब रखा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, इक्तिदार रखा हुआ है, अलकाब रखे हुए हैं, ताज रखा हुआ है, शहनशाहियत की कुर्सियां रखी हुई हैं, सल्तनत रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है। और एक तरफ इन सारी चीजों की कीमत पर सिर्फ ईमान रखा हुआ है। एक तरफ ईमान है और एक तरफ सब कुछ है। तुम्हारा माल है, तुम्हारा मनाल है, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी सरवत है, तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी जायदाद है, सब कुछ है, हत्ता कि तुम्हारी जान है। हिजरत करने वाले सहाबा ने भी और करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अहले बैत ने भी हमें यह बताया कि ईमान की कीमत इस दुनिया में दुनिया की कोई शय अदा नहीं कर सकती। ईमान इतना कीमती है कि सारी दुनिया की दौलत के अंबार भी अगर लगाकर इसे खरीदने की कोशिश की जाए तो एक लम्हे के लिए भी अपनी जान बचाने की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता। सहाबा इकराम को देखिए, सहाबा के नाम पर जेब भरने वाले मुल्ला, सहाबा के नाम पर अपनी दीन की तिजारत चमकाने वाले मुल्ला लंबी चौड़ी तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन इस माना को कभी अपने अमल से वो बयान कर सके ये जुर्रत नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि उनकी बुनियाद कितनी खोखली है, आप अंदाजा लगाइए। सहाबा हिजरत के मौके पर अपना सब कुछ, जमीन पर रहता है ना आदमी,
जमीन पर रहता है, घर नहीं, घर नहीं, पूरा वतन छोड़कर जा रहे हैं। किसके लिए? हम और आप भी वतन छोड़ते हैं। किस लिए? माल के लिए। वतन छोड़ना बंद नहीं हुआ है, तर्क अभी भी चल रहा है। लोग छोड़ रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, मगर पैमाने बदल गए। वो ईमान की खातिर सब कुछ छोड़ते थे, हम दुनिया की खातिर ईमान छोड़ने पर तुले हुए। पैमाने बदल गए, छोड़ा आज भी जा रहा है। सहाबा अपना वतन छोड़ते हैं हिजरत के मौके पर। हिजरत के इस मौके पर हम इस झगड़े में पड़े हुए हैं कि नए साल के मौके पर खुशी मनाना चाहिए या नहीं। जिसे मनाना है मनाए, जिसे नहीं मनाना है ना मनाए, मगर कम अज कम सहाबा की इन कुर्बानियों को लात तो ना मारे। क्या अब यही मौसूआत हमारे लिए रह गए? सहाबा की कुर्बानी की यही कीमत रह गई कि हम सिर्फ नए साल की खुशी मनाए या ना मनाए, इसी में झगड़कर अपना वक्त पूरा सर्फ कर लें? नहीं, यह मौका हकीकत में इस अम्र का है कि हम देखें कि सहाबा ने इस मौके पर कुर्बानियां क्या दी हैं, इस मौके पर अपना क्या क्या दांव पर लगाया है, क्या लुटाया है, क्या बचाया है, यह देखना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि जिस तरह सुनार बताता है कि तुम्हारा यह सोना, आज तुम्हारा 1 तोला सोना 80,000 रुपए का है, यानी 80,000 रुपए से कम में इसको फरोख्त मत करना। इसी तरह ईमान के इन जौहरियों ने हमें यह बताया कि ईमान की कीमत क्या है। उन्होंने बताया, वतन छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां, नस्लें मक्के में लगाई थी, उन्होंने क्या कुछ नहीं कमाया होगा। इंसान क्या कुछ कमा कर नहीं रखता। सहाबा इकराम, उनमें सिर्फ नादार और गरीब और मुफलिस सहाबा नहीं थे, करोड़पति सहाबा थे, अरबपति सहाबा थे। एक अजीम नाम हजरत सरकार सैयदना सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना। ये एक गुलाम थे, गुलाम से आजाद हुए, आजाद होने के बाद अपना कारोबार किया, इतना कमाया कि करोड़ों अरबों रुपए इनके पास मौजूद थे, और ये करोड़ों अरबों रुपए कहीं छुपाकर हिजरत के लिए निकल रहे थे। कुफारे कुरैश ने घेर लिया और इनसे कहा कि तुम हमारे दरमियान जब मक्का में आए थे, फकीर आए थे, मुफलिस आए थे, नादार आए थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और आज तुमने हमारी सरजमीन पर करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, और अब तुम उस माल को लेकर मदीना मुंतकिल हो रहे हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हजरत सुहैब रूमी ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक सौदा बताता हूं, वो करोड़ों रुपए मैंने कहां छुपा कर रखे हैं, तुम्हें उसका पता बताता हूं, तुम वो ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो। हजरत सुहैब रूमी ने उसका पता बताया और वो करोड़ों रुपए चुटकी में दे दिए। रिवायात में आता है कि किसी ने कहा वो घोड़ा भी चाहिए जिस पर तुम सवार हो, वो घोड़ा भी दे दिया। वो कपड़े भी चाहिए जो तुमने पहने हुए हैं, वो कपड़े भी दे दिए। पैसे वाले सहाबा, मालदार सहाबा, हर एक सहाबी रसूल किस चीज की खातिर ये सारी कुर्बानियां दे रहा है? वो कौन सी चीज है? कौन सी चीज है? मदीने में क्या था जो मक्के में मुयस्सर नहीं था? कौन सी चीज थी? क्या मक्के में इनके पास घर नहीं था? क्या मक्के में इनके पास कारोबार नहीं था? क्या मक्के में इनके पास जमीन जायदाद नहीं थी? क्या मक्के में इनके पास खाने पीने को नहीं था? क्या मक्के में इनके पास मालो मनाल नहीं था? वो क्या था जो मक्के में इन्हें नहीं मुयस्सर था और मदीने में मुयस्सर आता? पूरे हालात का अगर हम जायजा लें तो पता चलेगा कि वो चीज जिसकी खातिर
یہ ہر قدم پر اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے. وہ اول بھی ایمان تھا اور آخر بھی ایمان تھا. اور یہی پیغام کربلا کا بھی ہے. کربلا آخری چیز انسان کے پاس بچانے کے لیے جو بچتی ہے وہ اس کی جان ہے, اس کا کنبہ ہے, اس کی اولاد ہے. مگر نہیں, امام حسین نے اور تمام اہل بیت نے قیامت تک آنے والی اس امت کو یہ بتایا کہ بچانے والی چیز صرف دین اور ایمان ہے, اور اس کی قیمت پر جو بھی لٹانا پڑے لٹایا جا سکتا ہے, اور ہر قیمت پر ایمان کا بچانا ضروری ہے. یہ قیمت ہے دوستوں ایمان کی. اگر واقعہ ہجرت اور واقعہ کربلا سے اگر ہم ایمان کی قیمت کو نہ جان سکیں تو پھر ہمارے جلسوں جلوسوں کا کوئی معنی نہیں ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دین فروش ملائیت, اسے کربلا کے بیان کا حق ہی نہیں ہے. دین فروش ملائیت یہ کربلا کے نام پر کلنک اور گالی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ایمان اور دین کی خاطر اپنا سب کچھ بیچ رہے تھے, اور ملا اپنے پیٹ کی خاطر دین بیچ رہا ہے. اس لیے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں دونوں جا رہے ہیں. اگر حسین مشرق میں جا رہے ہیں, ملا مغرب میں جا رہا ہے. حسین دائیں جا رہے ہیں, ملا بائیں جا رہا ہے. دائیں جانے والوں کو بائیں جانے والا راستے کی رہنمائی کرنے کا حق نہیں ہے. مغرب میں چلنے والوں کو مشرق کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کا حق نہیں ہے. جو مشرق کے راستے کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے اسے بھی مشرق کا مسافر بننا پڑے گا. جو مغرب کے راستے کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے اسے بھی مغرب کا مسافر بننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین بولے دین دے دو سب لے لو, اور ملا کہے دین لے لو مال دے دو. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی اس دین فروش ملائیت سے اس امت کو دائمی اور کلی نجات عطا فرمائے, اور پیغام ہجرت اور پیغام کربلا کو ہمیں اپنے دل جان سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.